رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہیں جو انسان کو تمام تر نعمتیں عطا کرتا ہے، باوجود اس کے کہ انسان ان چیزوں کا حق اکثر اوقات نہیں دے پاتا، پھر بھی اللہ تعالیٰ یہ احسان کرتا ہے کہ اس پر وہ اپنی نعمتیں کر دیتا ہے۔ باوجود اس کے کہ انسان بڑا بخیل ہے اور اس کے اندر شح ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہر چیز کو اپنے پاس تک محدود رکھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی لذت اسے چھکاتا ہے۔ تو حقیقت میں یہ اللہ ہی کا فضل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیزیں نہ دے، یہ نعمتیں نہ دے، تو ہم کسی اور سے کبھی بھی یہ چیزیں حاصل نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم دیکھ رہے تھے حسن اخلاق کے بارے میں، اور یہ ٹاپک اتنا وسیع ہے کہ جیسے جیسے آپ کے لوگوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے بیچ میں رہنا شروع کرتے ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے ایسی زندگی کی جس میں آپ صرف ایک کمرے تک محدود ہے، نہ کوئی آتا ہے نہ کوئی جاتا ہے، اور بس خلاص ختم۔ تو اس میں یہ چیزیں سمجھنا آپ کے لیے شاید تھوڑا مشکل ہو، بلکہ ہوتی ہیں، لیکن جب آپ لوگوں کے ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں، آپ کی زندگی میں رشتے آتے ہیں، مختلف طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بنتے ہیں، مختلف طرح کے اجتماع میں آپ کو شرکت کرنی پڑتی ہے، تب جا کے آپ یہ چیز سمجھتے ہیں کہ اصل میں یہ ساری چیزیں جاننا کیوں ضروری ہے۔ اگر ان چیزوں کے بارے میں آپ کو نہیں پتا تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایسے ماحول میں سروائیو کرنا۔ اب آپ کو سکھایا جاتا ہے آپ نے پہاڑ پر کیسے چڑھنا ہے، ہموار زمین پہ کیسے چلنا ہے، ایسی زمین جو گیلی ہے، کیچڑ والی ہے، دلدل والی ہے، وہاں پر آپ نے کیسے رہنا ہے۔ اور اگر ایک شخص ایک ہی طرح کی چیز ہر جگہ پر رکھ دے گا تو اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے ہمیں الگ الگ ہر جگہ کے لیے الگ الگ چال کو سیکھنا پڑتا ہے۔ اسی طرح انسان ہے، کسی کے ساتھ کسی طرح کا معاملہ، کسی کے ساتھ کسی طرح کا رویہ ہمیں رکھنا پڑتا ہے۔ اگر ایک ہی طرح سب کے ساتھ چلیں گے تو مشکل ہو جائے گی اور انسان نہیں چل پاتا۔ اس وجہ سے حسن اخلاق کے ٹاپک کو اچھے طریقے سے دیکھنا اور سمجھنا، پھر عمل کرنا، ساتھ ساتھ اپنے پاس لکھتے جانا، یہ بے انتہا ضروری ہے۔ الحمدللہ آج ہم دیکھیں گے الحب، محبت کے بارے میں۔ محبت ایک ایسا جذبہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی بھی صفت ہے، الودود۔ اللہ تعالیٰ محبت کرنے والے بھی ہیں، محبت کو پسند بھی کرتے ہیں، محبتیں ڈالنے والی بھی وہی ذات ہے۔ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بنا انسان کی زندگی، اس کا خوش رہنا، اس کے معاملات، اس کے تعلقات، ہر چیز ادھوری ہے۔ اگر آپ لوگوں کو محبت محسوس ہوتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ آپ جیتے جاگتے انسان ہیں جس پر ظاہریت اثر رکھتی ہے، اور اگر انسان محبت نہیں کرتا تو اس کی زندگی روکھی سی اور سوکھی سی اور عجیب طرح کی۔ محبت جو ہوتی ہے وہ انسان کو ریلیکس بھی کرتی ہے، سکون بھی دیتی ہے۔ تو بہرحال محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور اگر یہ جذبہ نہ ہو یا اگر یہ غلط ہوتا تو اللہ رب العالمین کبھی بھی
کسی بندے سے محبت نہ کرتے، حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام وہ بھی محبت کرنے والے تھے اور ان سے محبت کی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ محبت کرتے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے موجود بھی ہیں۔ ہمارے ہاں اصل میں خرابی کیا ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ہم محبت کو جوڑتے ہیں خواہشات نفس کے ساتھ۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں۔ یا تو ہم اسے اپوزٹ جینڈر سے کر دیتے ہیں کہ بھائی لڑکا اور لڑکی۔ اب محبت کا نام سن کے سب کے ذہن میں سب سے پہلی جو بات آتی ہے وہ کیا؟ لڑکا لڑکی۔ بھائی محبت محدود نہیں ہے، نہ رشتوں تک، نہ کسی پرسنٹیج تک، نہ کسی خاص نمبر تک، نہ کسی ایک خاص حقیقت تک، نہ کسی خاص واقعے یا حادثے تک۔ محبت جو ہے کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ مثلا آپ کو ہو سکتا ہے اپنی والدین سے بڑی محبت ہو، بعض اوقات کوئی اپنی والدہ کے ساتھ یا والد کے ساتھ بڑا اٹیچ ہوتا ہے۔ اگر آپ یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں تو وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کتنے اٹیچ تھے اور ان سے کتنی محبت تھی کہ ان کے غم میں رو رو کے ان کی آنکھوں سے وہ نور ہی چلا گیا۔ لیکن ہمارے دماغوں میں عجیب سا فطور بڑھا ہوا ہے، ادھر محبت کا نام لو، ادھر سے کوئی لڑکا لڑکی کی بات نکال کے رکھ دو۔ یہ جو آج کل ہو رہی تو چغلے ہیں، صحیح بات ہے۔ محبت اصل میں کہتے کس کو ہیں، اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ اس کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے؟ سب سے پہلے ہم اس چیز کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیں، بعض ایسی چیزیں ہیں جو ہماری ضرورت ہیں، بجائے اس کی کہ میں لوگوں کو سکھاؤں یہ چیز ٹوٹلی حرام ہے، یہ چیز ان کو کہنے کی بجائے میرا کیا حق بنتا ہے کہ بھائی ایک انسان کی ضرورت ہے، ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے انسان کسی چیز سے محبت کر سکتا ہے، تو بہتر ہے لوگوں کو محبت سے دور کرنے کی بجائے ان کو یہ سمجھا دے محبت کا طریقہ کیا ہے، محبت کی حدود کیا ہیں، اصول کیا ہیں، قوانین کیا ہیں، کون سی محبت پسندیدہ ہے۔ ہم ان کو سکھاتے نہیں ہیں صحیح محبت کرنا، ہم انہیں کہتے ہیں بس محبت کرو ہی نہ۔ اب مثلا آپ کسی جامعہ میں جاتے ہیں اور آپ اپنی ٹیچر سے بڑے اچھے طریقے سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اپنی ٹیچر سے کہتے ہیں کہ مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے، تو آپ کو کیا سنایا جائے گا؟ یہ تو غلط ہے۔ اور مجھے اتنی کو زیادہ حیرانگی ہوتی ہے نا جب کوئی کہتا ہے عادت ہو جائے گی آپ کو۔ بھائی میرا دماغ خراب ہے، مجھے عادت ہو جائے گی، میری زندگی میں اور کوئی کام نہیں ہے؟ واللہ میں اگر آپ کو اپنا بتاؤں، بہت لوگوں کے ساتھ میری اچھی خاصی بات چیت ہوتی ہے، مجھے ان سے اللہ کی خاطر محبت بھی ہے، میں بھول جاتی ہوں جب موبائل پکڑتی ہوں، مجھے عادت ہے اچھا اس کا میسج آئی، یہ انسان بھی ہے میری زندگی میں۔ ہماری زندگی میں ایک مقصد ہے اور مقصد کے ہوتے ہوئے اگر محبت ہو تو ٹھیک ہے۔ اب مجھے یہ افیشینٹ بالکل پسند نہیں ہے، میں اپنے کسی استاد سے بولوں، اپنے کسی اسٹوڈنٹ سے بولوں مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے، وہ آگے سے بولے عادت ہو جائے گی آپ کو، آپ کا مقصد پیچھے ہوگا۔ بھائی مقصد ہے میرا، کوئی کھانے کی چیز ہے، کوئی ٹافی نہیں ہے، کوئی رستے میں پڑی ہوئی اینٹ نہیں ہے کہ جسے میں اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دوں گی آپ کے لیے کہ آپ آ جائیں۔ مقصد ہے میرا، تو ایسے لوگوں سے دور رہیں۔ واللہ جو محبت کے نام پہ آپ کو آگے سٹارٹنگ میں یہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے فلاں کو کسی سے جب محبت ہوئی تھی تو وہ پوری پوری رات روتا تھا اور اس کا دل نہیں لگتا تھا، اور پھر اس کو اتنی عادت ہوئی کہ بس وہ پاگل ہو گیا، اور وہ مجنوں اور لیلا کے قصے سنا سنا کے ہم لوگوں کا دماغ خراب کرتے ہیں۔ واللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن محبت کرنے والا ہوتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے، اور اس میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرتا ہے نہ جس سے محبت کی جاتی ہے۔ کوئی میرے ساتھ اچھا کرے گا تبھی مجھے اچھا لگے گا، کسی کے ساتھ میں اچھا کروں گی تبھی میں اسے اچھی لگوں گی۔ تو اس مین اگر کسی سے کوئی محبت کرتا ہی نہیں تو وہ انسان اچھا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی نہیں کرتا، چلو کوئی نہ کوئی تو کرتا ہوگا۔ تو محبت میں حدود سیکھیں، اس سے بھاگے نہیں،
اور یہ مت سمجھیں کہ اگر ہمیں کسی سے محبت ہوئی تو پتہ نہیں ہمارے کام رک جائیں گے۔ الحمدللہ آج سے 5 سال پہلے جو لوگ بڑے مجھے اہم لگتے تھے، مجھے ان کا نام بھی یاد نہیں۔ کوئی بولتا ہے مجھے یاد آتا، اچھا وہ فلاں جگہ پہ پڑھتا تھا۔ ابھی پچھلے دنوں کسی کا میسج آیا ہوا تھا کہ ہمارا اتنا زیادہ تھا آپس میں اور یہ اور وہ، اور مجھے یاد ہی نہیں آ رہا تھا کہ کون ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرے۔ تو یہ چیز ایسی ہے، اللہ کی خاطر محبت کرو، اللہ کی خاطر ساتھ رہو، جب تک اللہ کے لیے کام کرتے رہو گے ساتھ رہو گے، اور جو ہی آپ نے اللہ کے لیے کام کرنا چھوڑا آپ الگ کر دیے جائیں گے۔ اگر آپ کسی سے ہمیشہ کے لیے جڑنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ مل کے اللہ کے کام پہ لگ جائیں۔ واحد حل یہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ رہنے کا، ادروائز خلاص سارے ختم ہو جاتے ہیں، سارا کچھ بھول جاتے ہیں۔ تو یعنی آپ اگر ایک ٹیچر بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر سے بہت بڑے بڑے مقامات دے، آپ بہت زیادہ لوگوں کے اساتذہ بنے، بہترین اساتذہ، خیر والے۔ کبھی بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ مت کہیے گا جب وہ آ کے آپ سے کہیں کہ ہمیں آپ اچھی لگتی ہیں یہ وہ، تو اس طرح کہنا کہ بھائی تمہیں میری عادت لگ جائے گی۔ اب جس کو نہیں لگنی اس بیچارے کے دماغ میں بھی یہ بیماری گھس جائے گی کہ ہاں شاید اب مجھے عادت لگنی ہے۔ ہمارے ہاں نہ اس بندے کو سنبھالنا آتا ہے جو خود محبت کرتا ہے، نہ اس کو جس سے کوئی اور محبت کرتا ہے، دونوں ہی ڈاواں ڈول اور گر پڑتے ہیں، دونوں کو کک سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ محبت کے لیے جاننا ضروری ہے۔ محبت عربی لفظ حب سے ہے، دل کسی چیز کی طرف مائل ہو، کسی چیز کو پسند کرے، کسی سے قرب اور لگاؤ محسوس کرے، یہ ہوتا ہے محبت۔ محبت کے لیے ضروری نہیں کوئی آپ کے سامنے بیٹھا ہے یا آپ نے کسی کو دیکھا ہے، کیونکہ اس میں دیکھیں یہ نہیں ہے کہ کسی دیکھی چیز کو پسند کر لینا اور اس کے حسن پہ مر مٹنا، یعنی اس میں کسی کے اخلاق کی طرف، کسی بھی چیز کی طرف آپ کا دل مائل ہونا، آپ کو اس سے قربت اور لگاؤ محسوس ہو، اس بلا کا نام ہے محبت۔ اگر آپ اصطلاح میں دیکھیں تو دل کا کسی شخص، چیز یا مقصد سے ایسا تعلق قائم ہو جانا کہ اس کی خوشی اپنی خوشی، اس کے غم کو اپنا غم سمجھ لیا جائے۔ اب اس سے آپ کو کیا اندازہ ہو رہا ہے محبت کیا ہے؟ میچور جذبہ، جس میں آپ اس کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، یہ نہیں تمہارا غم تمہارا اور تمہاری خوشی میری، میرا غم بھی تمہارا اور تمہاری خوشی بھی میری۔ ہم محبت پتہ ہے کس چیز کو سمجھتے ہیں سونے؟ مجھے جو لگتا ہے خاص طور سے جب مجھے لوگوں کے ساتھ معاملات کر کے پتہ چلا، ہر وہ شخص آپ کو چھوڑ جاتا ہے جس کو آپ ٹائم نہیں دے سکتے۔ بھائی اس کے اندر تو اکڑ آئی تو مجھے منہ ہی نہیں لگاتی، یہ میرے ساتھ پہاڑوں میں گھومنے پھرنے نہیں گئی، بھائی میں نہیں جا سکتی، میری اپنی روٹین ہے، میری زندگی ہے، میری مصروفیت ہے، نہیں یہ مجھ سے بات نہیں کرتی نا تو یہ مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ واللہ اگر آپ لوگ اس چیز کو محبت کا نام دیتے ہیں تو پھر آپ مجھ سے برا کسی کو نہیں پائیں گے، کیونکہ محبت اس چیز کا نام ہے ہی نہیں کہ 24 گھنٹے کسی کے ساتھ چمبڑے رہو، نہ اس کو کام کرنے دو نہ خود کرو۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے آپ کے پاس تھوڑا ٹائم زیادہ ہوتا ہے، آپ کر لیتے ہیں کسی سے بات، لیکن محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صبح اٹھ کے شب بخیر، صبح اٹھ کے وہ کیا کہتے ہیں گڈ مارننگ یا صبح بخیر بولنا اور رات کو سوتے ہوئے شب بخیر بولنا، ضروری نہیں ہے۔ محبت ایک میچور جذبہ ہے جس میں آپ اپنا بھی خیال رکھتے ہیں، دوسرے کا بھی خیال رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ نہ میں خود کچھ کھاؤں اور نہ اسے سکون سے رہنے دوں۔ اور ہمارے ہاں بعض اوقات محبت اگر بہت زیادہ پاگل پن کی شکل اختیار کر جائے تو پھر آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ چیز میری نہیں تو اس کو ختم کر دو، یہ کسی اور کی بھی نہ ہو، یہ تو ضد ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ ضد ہے۔ محبت تو وہ ہوتی ہے جس میں اگلے کا احساس ہو، اور اصل میں محبت کیا ہے؟ اگلے بندے کے مقصد سے محبت کی جائے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق کے بارے میں جب پڑھتی ہوں
اللہ ہی میں بڑی حیران ہوتی ہوں. اللہ تعالیٰ خیر سے ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پہ چلیں. صحیح بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو کتنی محبت تھی، پھر بھی ادھر ادھر جاتے. جس جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے وہاں سے کتنی محبت تھی، پھر بھی ادھر ادھر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد بھی، تاکہ جا کے اللہ کے لیے کام کر سکیں. حقیقت میں ایک شخص اگر آپ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور آپ کے مقصد سے محبت نہیں کرتا، وہ جھوٹ بول رہا ہے. جسے آپ سے محبت ہے وہ آپ کے مشن سے محبت کرتا ہے، وہ آپ کے کام سے محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے، سونے آپ کی زندگی مصروف ہے، اٹس اوکے. بعض اوقات وہ انسان آپ کے ساتھ رہتا ہے ایک روم میں، اور آپ اس کے ساتھ شاید دن میں 5 منٹ بھی سکون سے بات نہ کرتے ہو. کیوں؟ آپ کے اپنے کام ہے، اس کے اپنے کام ہے. محبت کرنی ہے تو کسی کے کام سے بھی محبت کیجیے. یہ تو ہوگی کہ محبت کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سب کے بیچ میں رکھی ہے، لغت میں اصطلاح میں اس کا کیا مفہوم ہے. اب دو چیزوں کو ہم ذرا اچھے سے سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ محبت کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں مزید ڈیٹیل کے ساتھ. ایک ہے محبت، ایک ہے اٹیچمنٹ. آج کل جو چیزیں ہیں وہ محبتیں نہیں ہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں، وہ صرف اٹیچمنٹ ہے. محبت میں نا آپ کے ہوش و حواس قائم ہوتے ہیں، آپ اپنے ہوش میں ہوتے ہیں، آپ ہوش نہیں کھوتے. آپ یہ نہیں کہتے اس نے کہا کہ یہاں پہ یہ دن ہے تو دن، رات ہے تو رات. نہیں، آپ کی اپنی عقل ہوتی ہے. محبت میں آپ اپنی عقل سے کام لیتے ہیں. یہ جو اٹیچمنٹ ہے نا، یہ وقتی جذبات ہیں انسان کے، انتہائی پیک لیول پہ جذبات ہیں، اور وقتی ہیں، اور انتہائی پیک لیول کے ہیں. محبت خالص ہوتی ہے اور بے غرض ہوتی ہے. جاؤ تم مجھے نہ وقت دو، جاؤ تم میرے علاوہ جا کے جتنی مرضی دوستیں بناؤ، جاؤ تم جس سے مرضی بات کرو. اٹیچمنٹ کیا ہے؟ خود غرض، خود غرضی. صرف مجھ سے بات کرو، تمہیں درد ہے اٹس اوکے، تم اتنے عرصے سے نہیں سوئی اٹس اوکے، مجھ سے بات کرو. یہ ہوتی ہے خود غرضی. جس انسان کا اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے، اس کے اندر سیلف کنٹرول نہیں ہے، آیا بڑی محبتیں کرنے والا، اپنے آپ کو تو سنبھال نہیں سکتا، دوسرے انسان کو کیسے سنبھالے گا؟ آپ مجھ سے پوچھے بنا کچھ نہیں کریں گی، آپ مجھ سے پوچھے بنا کہیں نہیں جائیں گی، تم میرے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں بیٹھو گی. جو آج کل کی نکی نکی محبتیں ہیں، صحیح بات ہے. یہ اٹیچمنٹ ہے کہ بس میں کسی چیز کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھوں، بس تم میرے ساتھ ہی رہو. اور اگر اس کی جگہ پھر کوئی اور آ جائے تو بس تم بھی میرے ساتھ ہی رہو، بس مجھے کوئی ایسا چاہیے جو ہر وقت میرے پلو سے بندھا رہے. محبت میں تو آپ اگر مشرق میں رہتے ہیں تو آپ اپنے محبوب کو اجازت دیتے ہیں کہ اللہ کی خاطر اگر تمہیں مغرب میں جانا پڑے تو جاؤ، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں. اس کے علاوہ محبت ہوتی ہے دوسرے کی بلائی انسان چاہتا ہے. اس کا فائدہ کس کے اندر ہے؟ یہ کیا چاہتے ہیں؟ محبت میں انسان دوسرے کی بلائی چاہتا ہے. اس کا فائدہ کس میں ہے؟ اس کی خوشی کس میں ہے؟ اس کے لیے خیر کس معاملے میں ہے؟ کیا ابھی اس وقت اس کا میرے ساتھ گھومنا پھرنا ضروری ہے، میرے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے، یا اس کا کوئی اور کام ضروری ہے؟ محبت میں آپ دوسرے کی بھلائی چاہتے ہیں، اور اٹیچمنٹ میں صرف آپ اپنی ضرورت پوری کرنا چاہتے ہیں. ابھی میرا دل کر رہا ہے تو مجھ سے بات کرو، ابھی بھائی مجھے آپ کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو آپ کریں، اگر ابھی مجھے جیلسی ہو رہی ہے کہ تم کسی اور کے ساتھ کیوں بیٹھی ہو تو آپ نہ بیٹھیں. محبت میں جب سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سمجھ عطا کی ہے تھوڑی بہت، مجھے یہ جو ساری چیزیں نا اب یہ چوچلے پن اور چولے لگتی ہیں. صحیح بات ہے، یہ بالکل مناسب حرکتیں نہیں ہیں. ایک محبت کرنے والا شخص ایسی حرکتیں نہیں کر سکتا. ایسی حرکتیں ایک پاگل شخص کرتا ہے جس کو
بہت زیادہ ضرورت ہے کوئی اس کی کاؤنسلنگ کرے، اور پاگل شخص محبت نہیں کر سکتے، یہ دماغ والوں کا کام ہے، تو صرف اپنی ضرورت وہ پوری نہیں کرنا چاہتا۔ محبت میں آزادی ہوتی ہے، جہاں جانا ہے جاؤ، جو کرنا ہے کرو۔ اٹیچمنٹ میں انسان جکڑا ہوا ہوتا ہے، قید ہوتی ہے۔ واللہ طالبات، اگر محبت ہے اور اللہ کی خاطر، تو آپ ساری زندگی بھی نبھا سکتے ہیں۔ اٹیچمنٹ ہے، آپ اکتا جائیں گے، آپ اس پنجرے میں اتنے اکتا جائیں گے کہ آپ بولیں گے بس مجھے اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے۔ ایسے آپ ایسے انسان کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے، ہم انسان نہ قید میں نہیں رہ سکتے۔ اگر قید ہونی ہی ہوتی تو ہمیں یہ کہا جاتا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے محبت نہ کرو، یہ اصل میں ہمیں اس قید میں رکھا جاتا۔ اللہ نے اگر ہمیں قید نہیں کیا، اپنی محبت کے باوجود یہ اجازت دی کہ میرے حکم کے تابع رہ کر دوسروں سے محبت کرو، تو پھر انسان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ مجھے روکے میں ایٹ اے ٹائم 3 4 5 بندوں سے بھی محبت کروں، محرموں سے۔ اب دیکھیے، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی، ہر شخص جھوٹ بولتا ہے جو بھی یہ کہتا ہے۔ مثلا میں صرف آپ سے محبت کرتی ہوں، قطعاً نہیں بھائی، میں خود ایک انسان ہوں، میں اپنی بات کر رہی ہوں، میری ٹیم میں اتنے لوگ کام کرتے ہیں، مجھے سب سے الحمدللہ الگ الگ لیول کی محبت ہے، مجھے ہے ان سب سے محبت۔ ان سب کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی پریشان ہوتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور میں کسی ایک بندے کو بولوں نہیں مجھے صرف تم سے محبت ہے، تو یہ نہیں ہے۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، اس کے لیولز میں فرق ہوتا ہے۔ آپ کا سب سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا، کسی ایک کے ساتھ آپ بہت زیادہ بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ تو بنتا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ میں آپ کے علاوہ کسی سے محبت نہیں کرتی، یہ ہر وہ شخص جو آپ سے کہتا ہے کہ میں صرف آپ سے محبت کرتا ہوں، وہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جڑے رشتے بنائے ہیں۔ مثلا میرے والدین، میرے بہن بھائی، ان سب سے بھی مجھے محبت ہے، ان سب کے ہوتے ہوئے مجھے آپ سے بھی محبت ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی، اتنی سی بات میں لوگ برا کیوں مان لیتے ہیں، منہ کیوں بنا لیتے ہیں۔ اب بھائی، تم نے مجھے کہا کہ میں تمہیں یاد کرتی ہوں، تم نے اس کو کیوں کہا؟ بھائی مجھے اس کی یاد آئی تبھی بول دیا، جھوٹ تو نہیں بول سکتی میں۔ تو یہ حقیقت ہے، محبت صرف ایک سے نہیں ہوتی، اگر ایک سے ہونی ہوتی تو صرف اللہ سے ہوتی۔ محبت اللہ کی رضا سے جڑی ہو سکتی ہے، یعنی محبت میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ اللہ کی خاطر کریں، آپ اللہ کی خاطر ایک دوسرے کو موٹیویٹ کریں، ایک دوسرے کا سہارا بنیں۔ اور واللہ جو لذت اس شخص کے ساتھ جس سے آپ اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، جائے نماز پہ بیٹھ کے اس کے ساتھ اللہ کی باتیں کرنے میں الگ ہی مزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یا اگر وہ آپ کے پاس نہیں، دور بھی ہے، تو اس کے ساتھ اللہ کی باتیں کرنا ایک الگ لیول کا آپ کو ایمان کا مزہ چکھاتا ہے۔ اٹیچمنٹ اکثر خوف اور کمزوری سے جڑی ہوتی ہے، مجھے دوسروں سے محبت ہے، مجھے دوسروں کی ضرورت ہے، میں خود اپنی ذات میں مکمل نہیں۔ آج کل زیادہ لوگ اس چیز کا شکار ہیں، وہ دیکھو وہ کتنی پیاری ہے، سب اس کے آگے پیچھے گھومتے ہیں، بس میں چاہتی ہوں کہ یہ میرے ساتھ ساتھ رہے۔ یہیں سے پھر ہم اس شخص کو اپنے ساتھ قید کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی اس کا اتنا نام چلتا ہے تو یہ مجھے اپنے ساتھ ساتھ رکھیں۔ یہ چیز درست نہیں ہے۔ میری نصیحت ہمیشہ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب پہ رحم کرے، کبھی بھی کسی شخص کو اپنے ساتھ جکڑنے کی کوشش نہ کیجیے گا، اور یہ خوف اور کمزوری سے یہ یہاں سے چلا نہ جائے، یہ مجھے چھوڑ نہ دے، تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ محبت آپ کو مضبوط کرتی ہے، اور اٹیچمنٹ آپ کو مزید بزدل بناتی ہے۔ دیکھیں، محبت میں یہ ہے ٹھیک ہے، آپ کو جس جگہ سے فائدہ ملتا ہے جاؤ پڑھو، مجھے نہ بھی بتاؤ۔ اب بہت سے اسٹوڈنٹس الحمدللہ کہتے ہیں باجی آپ سے محبت ہے، اور میں نے کبھی نہیں کہا مجھ سے پوچھ کے کام کریں، بھائی یہ تک بنتی نہیں ہے۔
ہمیں خود اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. محبت ہوتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر آپ اس کے مالک بن بیٹھے، آپ اس کو اپنی ملکیت سمجھیں اور آپ کی جو فیصلہ کرے مجھ سے پوچھ کے کرے. کیوں بھائی؟ ہم خود نہیں پوچھتے تو کوئی اور کیوں پوچھے؟ پھر ہم سے ہم کیوں گلا کریں کوئی اور نہیں پوچھتا؟ ہم تو خود بھی نہیں پوچھتے. تو اس وجہ سے محبت اور اٹیچمنٹ میں فرق ضروری ہے کرنا. محبت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو زیادہ انرجی ملتی ہے اور اٹیچمنٹ میں آپ کی ساری انرجی ختم ہوتی ہے. کیسے؟ بار بار اس کا اسٹیٹس چیک کرنا. میں آپ کو بتاتی ہوں آپ محبت اور اٹیچمنٹ میں کیسے فرق کر سکتے ہیں. اگر آپ نے کسی کو میسج کیا ہے اور آپ کو اس سے محبت ہے تو آپ کو یہ فکر ہوگی کہ اس نے ابھی تک مجھے جواب کیوں نہیں دیا، یہ ٹھیک تو ہے. اٹیچمنٹ میں کیا ہے؟ بار بار اس کا اسٹیٹس چیک کرنا، اس کی ڈی پی چیک کرنا، اس کا لاسٹ سین چیک کرنا، وہ آن لائن ہے کہ نہیں، اچھا مجھے اگنور کر رہا ہے، بار بار اس کی چیٹنگ کھولنا، بار بار اس کو پڑھنا. تو آپ سمجھ لیں کہ بھائی آپ کو محبت ہوئی ہے کہ نہیں، لیکن آپ ذہنی مریض ضرور بن گئے اس اٹیچمنٹ کی وجہ سے. اٹیچمنٹ آپ کو ذہنی مریض بناتی ہے. تو پھر اس چیز سے آپ اتنے زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، آپ اپنا کام نہیں کرتے، آپ 24 گھنٹے موبائل پکڑ کے ہی دیکھتے رہتے ہیں اس نے ابھی تک جواب کیوں نہیں دیا. محبت کیا ہے؟ میسج کیا ٹھیک ہے بھائی، جب موقع ہوگا جواب دے دے گا. ہاں جب آپ کو خود پتا ہو کہ آپ نے اسے کوئی ناراض کرنے والی بات کی ہے پھر تو ظاہری بات ہے آپ فکر کریں گے میں نے ان کو ناراض کرنے والی بات کی ہے. لیکن اٹیچمنٹ میں نہیں بندہ پاگل ہوا پھرتا ہے، بار بار جا کے چیک کرنا، بار بار جا کے چیک کرنا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی طرف انسان جلدی مائل ہوتا ہے، لیکن اس چیز کو اللہ کے حکم کے تابع رکھیں، ورنہ آپ وہاں سے ذلیل ہوں گے نا کہ آپ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے، آپ اپنی شکل بھول جائیں گے. آج کل ہماری یوتھ کا زیادہ تر مسئلہ یہ ہے کہ انہیں محبت اور اٹیچمنٹ کا فرق نہیں پتا. وہ وقتی کشش کو محبت کا نام دیتے ہیں اور پھر روتے رہتے ہیں. محبت کریں اور مضبوط بنیں، اٹیچمنٹ چھوڑیں اور کمزوری سے بچیں. تو بہرحال اٹیچمنٹ اچھی چیز نہیں ہے. محبت میں ٹھیک ہے آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو بس صحیح ہے بھائی، پتہ چلتا ہے مجھے اس کی فلاں عادت پسند ہے. اٹیچمنٹ میں کیا خرابی ہوتی ہے سب سے بڑی پتہ ہے؟ آپ کو اس بندے کی عادت ہوتی ہے اس سے بات کرنا، اس سے باتیں شیئر کرنا، اور واللہ اٹیچمنٹ آپ کا ایمان کھا جاتی ہے. آپ جو پہلے اللہ سے باتیں کرتے تھے اب آپ اللہ سے بات بھی کریں تو اس بندے کی بات کرتے ہیں. آپ پہلے اللہ کے لیے روتے تھے اب اس بندے کے لیے جا کے جائے نماز پہ روتے ہیں. تو اس چیز کو اوور کم کرنے کی ضرورت ہے، اور جس کا جتنا بڑا مقصد ہے نا اس کو اتنی زیادہ محدود محبتیں رکھنی چاہیے، ورنہ آپ کا کام بہت پیچھے پڑ جائے گا اور آپ اچھے سے اپنا کام نہیں کر پائیں گے. محبت کی اقسام کیا ہیں؟ ہم انشاءاللہ اس کو مختصر دیکھیں گے. سب سے پہلے آپ کو اللہ سے محبت ہونی چاہیے. دیکھیں اگر آپ کو اللہ سے محبت نہیں ہوگی نا آپ کو ساری محبتیں توڑ کے رکھ دیں گی. دیکھیے مجھے اللہ سے محبت ہوگی نا اور پھر لوگوں سے محبت ہوگی اور لوگ میری محبت پر مجھے دھتکار دیں تو میں مایوس نہیں ہوں گی. میں کہوں گی کوئی ہے جس سے مجھے محبت ہے اور جو مجھ سے بھی محبت کرتا ہے. آپ کو کوئی نہ کوئی نظر آ رہا ہوتا ہے، کوئی ذات ہے جو میرے ساتھ ہے. لیکن اگر آپ کو اللہ سے محبت نہیں اور لوگوں سے محبت ہے تو لوگوں کی محبتیں جب آپ کو توڑیں گی تو آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا. آپ بھول جائیں گے کوئی رب ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے. اس میں پھر آپ کا ایمان خطرے میں پڑتا ہے، آپ ٹوٹ کے رہ جاتے. پہلے اللہ سے محبت کریں پھر باقی محبتوں کو اس کے تابع کریں.
دیکھیں اللہ کی محبت کی مثال ایسے ہے جیسے ایک کمرے کے باہر کوئی باڈی گارڈ. اب ایک کمرے کے اندر اگر باہر وہ باڈی گارڈ کھڑا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اجازت دے گا تو کوئی چیز اندر آئے گی، وہ اجازت نہیں دے گا وہیں سے واپس بھیجو، کتنا بھی خرچہ کر کے آئے ہو واپس بھیج دے گا، اندر داخلے کی اجازت نہیں ہوگی، اور وہ اسی چیز کو اندر بھیجے گا جو قوانین کے مطابق ہوں. اللہ کی محبت کو دل میں بادشاہت دینی چاہیے، اس کی مثال بھی ایسے ہی ہے. اللہ کی محبت پھر دل میں پہرا دیتی ہے. کوئی کتنا بھی مال خرچ کر کے آئے، کوئی کتنا بھی خوبصورت ہو، کتنا بھی پڑھا لکھا ہو، استاد ہو، کتنے بھی بڑے عہدے والا ہو، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے مطابق ہوگا تو اسے اللہ کی محبت اندر آنے کی اجازت دے گی، ادروائز وہیں سے اس کو آؤٹ کر دے گی. تو اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں باڈی گارڈ کا کام کرتی ہے، اس کو رکھیں. اللہ کی محبت ہوگی تو وہی چیزیں آئیں گی جو اللہ کو پسند ہے، ورنہ ہر دوسری چیز آپ کے دل میں آ کے توڑ مروڑ کرے گی. اور اللہ کی محبت کی دوسری مثال ایسے ہے، دل کے اندر اگر کوئی چیزیں آ جائیں، مثلاً ایک کمرہ ہے، اس کے اندر ایک انسان ہوتا ہے جو اس کی ساری چیزوں کو صحیح کر کے رکھتا ہے. اگر بچے بھی آ جائیں ادھر ادھر چیزوں کو کریں تو وہ اس کو صحیح کراتا رہتا ہے، ٹھیک کرتا رہتا ہے تاکہ کمرے کی حالت نہ بگڑے. اللہ کی محبت جب دل میں ہوتی ہے تو اللہ کی محبت بھی یہی کام کرتی ہے ہمارے دل میں. ادھر ادھر سے آ کے کوئی توڑ دے، کوئی ہرٹ کر دے، کوئی دکھ پہنچا دے، تو اللہ کی محبت وہ جن جن جگہوں کو انسانوں نے ہلا دیا ہوتا ہے نا اپنے الفاظ سے، اس کو ٹھیک کرتی رہتی ہے، پھر آپ کا دل خوبصورت رہتا ہے. ورنہ آپ دیکھیں طالبات، جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی نا، اور لوگ ان کے دل میں توڑ مروڑ کر جاتے ہیں، واللہ ان کا دل ایسا ویران ہوتا ہے کہ پھر وہ نفرت پہ اتر آتے ہیں، پھر وہ اس قابل بھی نہیں رہتے کوئی ان سے محبت کرے، اور نہ خود اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ کسی سے محبت کریں. تو اللہ کی محبت جو ہے وہ آپ کے اندر کے دل کے سسٹم کو بہت اچھا رکھتی ہے. لوگ چیزیں خراب بھی کر دیں وہ صحیح کرتی رہتی ہے. تو اللہ کی محبت رکھیے سب سے پہلے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، صحابہ سے اور نیک لوگوں سے محبت. دیکھیں جب مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی نا تو پھر مجھے ان کی ہر چیز سے محبت ہوگی، پھر مجھے ہر اس شخص سے بغض ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ویلیو نہیں دیتا. پھر میرے دل میں لڑکیوں جیسے کپڑے پہننے والے، لڑکیوں جیسے میک اپ کرنے والے لڑکے ایکٹر نہیں آ سکتے، پھر میرے دل میں گانے گانے والے نہیں آ سکتے، پھر میں کسی غیر محرم کی محبت کو دل میں نہیں بسا سکتی. پھر والدین سے محبت ہونی چاہیے، والدین سے محبت لازمی ہے بچوں، لازمی ہے. اور والدین سے محبت فطری ہے. پہلے جب ہم پڑھتے تھے نا کہ تمہارے اہل و عیال میں تمہارے لیے بہت بڑا فتنہ ہے، میں حیران ہوتی تھی ایسی بھی بات ہے. لیکن واقعی میں کچھ چیزیں آپ کو 20 سالوں کے بعد آپ کی عمر جو حصہ شروع ہوتا ہے پھر آپ کو تب سمجھ آنے لگتی ہیں، اچھا ایسا بھی ہوتا ہے، اچھا ایسا بھی ہوتا ہے. اب ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہماری مائیں یہاں ہونے کے باوجود میکے والوں کے دکھ سن سن کے کیوں رویا کرتی تھی. یہ بھائی بیمار ہے تو یہ امی کو پریشانی ہے. ان سے محبت ہونی چاہیے، لازمی ہونی چاہیے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا مجھے اپنی امی سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے، رکھ کے لگائیں ان کے منہ پہ، صحیح بات ہے، یہ کوئی اچھی بات ہے؟ جو بندہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ سکتا ہے بیٹے وہ آپ کو بھی چھوڑ سکتا ہے. تو یہ مت سمجھو جو اپنے ماں باپ کا سگا نہیں نکلا وہ آپ کا سگا نکلے گا. اولاد سے محبت یہ بھی ہونی چاہیے اور ہوتی بھی ہے. شوہر اور بیوی کی محبت یہ جائز محبت ہے اور یہ ہونی چاہیے. میاں بیوی اگر ایک دوسرے سے محبت نہیں کریں گے تو پھر وہ باہر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں گے. تو اس لیے
میاں بیوی کو ایک دوسرے سے محبت ہونا لازمی ہے، اور اس کے لیے ہاتھ سے سلام لیں، اس سے بھی محبت بڑھتی ہے۔ ایک دوسرے کو تحفہ دیں ذرا اچھے سے پیک کر کے، کھانا دے رہے ہیں ذرا اچھا سا سجا وجا کے دے دیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح اور معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کریں۔ اور اس دنیا میں سب سے خوبصورت جو رشتہ ہے انسانوں کے رشتوں میں سے، میاں بیوی کا ہے۔ ایک دوسرے کا لباس ہے، اور حتیٰ کہ اتنا کوئی بھی کسی کی لائف میں انٹرفیئر نہیں کرتا۔ میاں بیوی کی جو انٹرفیئر وہاں بچتا ہی نہیں ہے، ان کا معاملہ ہی ایک ہوتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے شوہر سے محبت کا اظہار کریں۔ وہ باہر والے جب ان کو میسج میں آئی لو یو بھیجتے ہیں تو تبھی وہ پگھل جاتے ہیں۔ اگر آپ ان کو بول دیں روزانہ، ان کو میسج کر دیں تو صحیح بات ہے، یہ ایک میں مانتی ہوں کہ ایک حیا والی بات ہے، لیکن یہ ایسی بات بھی جس کو بتانا ضروری ہے۔ آپ اگر انہیں میسج بھیج دیں ہر گھنٹے میں ایک بار تو ان کا خود ہی دھیان نہیں جائے گا کسی اور کی طرف، آپ ان کو ویلا چھوڑتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر وہ اوروں کے میسج پڑھنے کا ٹائم پاتے ہیں، ان کو اتنا وقت ہی نہ دیں کہ کسی اور کی طرف جا سکیں۔ اب میاں بیوی کی محبت میں ایک چیز سمجھ لیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا میاں صرف آپ سے شادی کریں، آپ اس کی 3 اور بھی کروا سکتی ہیں۔ محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر وہ آپ ہی کے ساتھ رہے، بھائی اسے کسی اور سے بھی ہو سکتی، ٹھیک ہے، اس سے بھی شادی کرنے دو، اور اس کا آسان حل یہ ہے کہ پہلے خود ہی کرا دوں۔ مجھے بڑا عجیب لگتا ہے جب عورتیں اس بات پہ مرنے پہ آ جاتی ہیں، میں مر جاؤں گی اگر آپ نے کسی اور کو لایا تو۔ کیوں ہوتا ہے یہ؟ ہمارے پاس مقصد نہیں ہے۔ با مقصد شخص کی محبت رشک کے قابل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دوستوں کے بیچ میں محبت ہونی چاہیے اعتدال کے ساتھ، اللہ کی خاطر، ایک حد تک۔ اب دوستوں کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں سونے جو آپ خود زیادہ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں، وہ سوٹ نہیں کرتی ہیں۔ مثلا ہر وقت ہاتھوں میں ہاتھ ڈالنا، چلتے ہوئے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالنا، وہ ایک دوسرے کے کندھے پہ گردن پہ ہاتھ رکھنا، یہ چیزیں نا زیب نہیں دیتی۔ ٹھیک ہے، آپ محبت کا اظہار کریں ایک حد تک، یہ زیادہ جو چپکنے والی عادتیں ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسی ہو بھی، صحیح بات ہے، انہیں سمجھائیں پیار سے، محبت سے، کہ دیکھیں کچھ چیزیں غلط نہیں ہوتی لیکن وہ مناسب نہیں لگتی۔ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال لینا اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا، اور بیٹھے رہنا، مسلسل باتیں کرتے رہنا، اور کہنا کہ میں اپنے شوہر کے آنے کے باوجود آپ کو نہیں بھولوں گی۔ بھائی تھوڑا بہت تو آپ بھولیں گے، آپ کی متی اتنی وجے گی تو آپ نے بھولنا ہی بھولنا ہے، ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو دوستی بھی ایسی ہونی چاہیے کہ دیکھ کے اچھی فیلنگ آئے، بری نہ آئے۔ کبھی کبھار ٹھیک ہے آپ کسی کا ہاتھ پکڑ، لیکن ہر وقت ایسے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے پھرتے رہنا یہ زیب نہیں دیتا۔ اس کے علاوہ دینی لحاظ سے ایک محبت کرنا، یعنی آپ کی جتنی بھی بہنیں ہیں، بہنوں کے لیے بہنیں اور بھائیوں کے لیے صرف بھائی۔ اب یہ نہیں کہ باہر جا کے کسی کو بھائی بنا لیا، بہن بنا لیا، اور کہا کہ بھائی مجھے آپ سے ایسی محبت ہے جیسی ایک بہن کو اپنے بھائی سے۔ اپنے پاس رکھو بھائی، کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اس کے علاوہ ہوتی ہے دنیاوی محبت، مال، عہدہ، شہرت۔ کچھ لوگوں کو اس چیز کی محبت ہوتی ہے، اس چیز سے کہ ان سے محبت کی جائے، ان کو کوئی بار بار کہ آپ ہمیں بڑی اچھی لگتی ہیں، چاہے اس نے ایویں کہا ہو۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ ہے محبت کی اقسام میں مین چیزیں۔ محبت انسان کی فطرت میں شامل ہے، انسان محبت کو دباتا نہیں، درست سمت دیتا ہے۔
اگر محبت اللہ کے لیے ہو، اس کے حکم کے مطابق ہو تو عبادت بنتی ہے، حد سے بڑھ جائے تو آزمائش۔ اس وقت آپ اپنا محاسبہ کریں، آپ کو کس ایک شخص کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ ہے؟ یقیناً ابھی آپ کے ذہن میں جس کا نام آیا وہی ہے، ہاں وہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ وہی انسان ہے جس کا نام آپ کے ذہن میں آیا۔ وہ انسان آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اب آپ دیکھیں، کیا وہ حد سے تو نہیں بڑھ رہا معاملہ؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ یہ محبت عبادت سے آزمائش کی طرف جا رہی ہے؟ لگاؤ قرب ہو ایک حد تک، بہت زیادہ حد تک نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر زیادہ ہونے بھی لگے تو ان دنوں کچھ بات کم کر دیں اور اپنے مقصد پہ زیادہ دھیان دیں، تاکہ آپ اپنے مقصد سے پیچھے نہ ہوں۔ ایسی محبت بھی فتنہ ہے کہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے کاموں سے دور کرنے لگے۔ پتہ ہے طور بات، یہاں جو بات ہے نا آزمائش کی، محبتیں بھی ہمارے لیے آزمائش ہوتی ہیں۔ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کسی انسان کو جس کو ہم کبھی جانتے ہی نہیں تھے، ہمارے دل کے بڑے قریب ہونے دیتا ہے، پھر اس کے بعد دیکھتا ہے کہ اب کیا یہ مجھے زیادہ ویلیو دیتا ہے یا اس کو۔ یہ اللہ اصل میں دیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ انبیاء کی زندگی سے بھی ہمیں محبت کی مثالیں ملتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے کسی اور کے اوپر اتنا رشک نہیں آتا تھا، آپ یوں کہہ لیں کہ انسانی لیول پہ جیلسی ٹائپ، ان کا کام کیوں لیتے ہیں، ان کا نام کیوں لیتے ہیں؟ ہر انسان کی زندگی میں ایک عائشہ ہوتی ہے جو اسے بڑی پیاری ہوتی ہے، لیکن اس کے ماضی میں کوئی نہ کوئی ایسی خدیجہ گزری ہوتی ہے جس نے اس کا ساتھ وہاں دیا ہوتا ہے جہاں کوئی اور نہیں دیتا۔ جب وہ بالکل اکیلے ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی خدیجہ ایسی ہوتی ہے جو اسے سنبھالتی ہے، تو انسان اس کو واقعی میں نہیں بھول سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا نا کہ عائشہ آپ کو نہیں پتا، اس نے تب مجھ پہ مال خرچ کیا جب میرے پاس کچھ نہیں تھا، وہ تب مجھ پہ ایمان لائی جب صاحب نے میرا انکار کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں محبت کرتے؟ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کتنی محبت کرتے تھے، ان کی محبتیں اللہ کی محبت کے تابع تھیں۔ اور صحیح بات ہے، ہماری زندگی میں ایک خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا پرسن ہونا چاہیے۔ آپ کو ڈر لگے آپ اس کے پاس جا سکیں، آپ اس کے پاس تحفظ محسوس کر سکیں، اعتدال کے ساتھ، اللہ کی خاطر، جس کے ساتھ آپ اپنے خواب اپنی چیزیں ڈسکس کر سکیں۔ ہماری زندگی میں کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ خوابوں کے ذریعے، بعض اوقات کسی اور چیز کے ذریعے، حالات کے ذریعے، کچھ حادثات کے ذریعے آپ کو ایکسٹرا چیزیں سکھاتا ہے اور آپ کو سمجھا دیتا ہے کہ آپ نے کوئی بڑا کام کرنا ہے۔ تو یہ والی فیلنگ آپ ہر کسی کو نہیں بتا سکتے۔ واللہ میں اپنے تجربے سے کہتی ہوں، واللہ واللہ جب آپ نے بڑا کام کرنا ہوتا ہے تو آپ ایک پل کے لیے ایسی اینزائٹی سے گزرتے ہیں، سب ختم ہونے والا ہے۔ پھر ایسے میں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی ایسا شخص دے تو آپ کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ واللہ ایسے شخص کو سنبھال کے رکھیے گا۔ میں جب بھی یہ قصہ پڑھتی ہوں تو اللہ تعالیٰ رحم کرے مجھے سدرا باجی یاد آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ اللہ کی خاطر اعتدال کے ساتھ رہنا اور اپنے مشن پہ رہنا، الحمدللہ
مجھے نام لینا کبھی بھی پسند نہیں، پتہ نہیں میرے منہ سے کیسے نکل گیا. الحمدللہ الحمدللہ. حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت، صبر کرنا، شکوہ نہیں کیا، لیکن انہیں محبت تھی. اگر یہ چیز غلط ہوتی تو کبھی بھی محبت نہ کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت، ان کا کہنا میری امت، راتوں کو اٹھ کے دعائیں کرنا، رونا ان کی خاطر، یہ ہے اصل میں محبت ہے. اور انبیاء کی جو محبتیں تھیں وہ اللہ سے جڑی ہوئی تھیں، پاکیزہ تھیں. ہماری محبتیں اگر شیطان کے شر سے بچ جائیں تو وہ بھی پاکیزہ رہیں. آج کے لیے ہم اتنا ٹاپک رکھتے ہیں، لیکن یہ یہاں تک مکمل نہیں ہوا. اس کے بعد انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے غیر محرم سے نقصانات، حلال اور حلال محبت کی علامات، محبت کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اور اس کو آپ اعتدال میں کیسے لا سکتے ہیں. لیکن انشاءاللہ خیر سے نیکسٹ کلاس میں. بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ انسان جو اس نے ہمیں عطا کیے وہ ہم سے اور ہم ان سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ اپنی خاطر ہی رکھے خیر کے ساتھ، اور قیامت کے دن ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اس کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، کیونکہ وہ دنیا میں اللہ کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہوں گے. واللہ یہ سب سے آسان چیز ہے. شیطان نہیں چاہتا کہ انسان صرف محبت کرنے سے جنت میں داخل ہو جائے، اس لیے وہ آپ کی محبت کو ناپاک کرنے کی یا خراب کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا، یا آپ کے اس جذبے کو غلط استعمال کرنے پر، کسی غیر محرم پر استعمال کرنے پر آمادہ کرے گا. تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو. الہی ہمیں یہ سکھا دیجئے کہ ہمیں کب، کہاں، کیسے، کون سی بات کرنی چاہیے. الہی توفیق دیجئے کہ میں اپنے بارے میں اتنی ہی بات کر سکوں جتنی آپ کی طرف سے اجازت ہو، اور اگر زیادہ بولنے لگوں تو محبت اور خیر کے ساتھ مجھے روک لیجئے گا. خیر اور عافیت کے ساتھ. بارک اللہ فیکم. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري